اب سنیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، گستاخی کرنے والا، جس نے کہا تھا نسل کٹی ہوئی، ڈھونڈ کر کے نکالو پوری دنیا بھر میں ابو لہب کی اولاد کہاں ہے، ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، اس کی وراثت کن میں تقسیم ہوئی، آپ ڈھونڈ کر کے نکالیں گے، کہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس کی اولاد کیا، اس کے پوتے پوتے اور نواسوں تک بھی اولاد نسل نہیں چل سکی، اولاد ہی ختم ہو گئی اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ ابو لہب کی جو موت ہوئی اس حالت میں ہوئی کہ اس کو سخت ترین بیماری لاحق ہوئی، یہاں تک کہ اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر کے اس کے ہی بچوں نے پتھر اس پر ڈالے تھے، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ اس کا جسم پورا پتھروں سے لہولہان تھا، وہ خود مٹا، اس کی اولاد نہیں رہی۔ لیکن آؤ میرے رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ کی جو شان بیان کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس آیت کی تفسیر کے اعتبار سے آج ہندوستان نہیں، جے پور راجستھان نہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ رسول اللہ کی آل و اولاد کی خوشبو تمہیں ضرور نظر آئے گی۔ ہر جگہ سادات موجود ہیں، سید حضرات موجود ہیں۔ یہ کس کی نسل ہیں؟ یہ فاطمہ الزہرا کی نسل آج پوری دنیا میں ہے، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور کو کہنے والے کہ نسل کٹی ہے، وہ خود کٹ گئے، مگر میرے مصطفیٰ کی نسل آج پوری دنیا میں جس طرح محفوظ ہے، کائنات میں کسی کی نسل اس طرح سے محفوظ نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، حضور کی جو نسل ہے آج، اس طرح کی پوری دنیا میں کسی اور کی نسل محفوظ نہیں۔ سادات کے شجرے محفوظ ہیں، ان کے نسب محفوظ ہیں، اور ان کی آل و اولاد، ان کے خاندان، ان کے تمام حسب و نسب آج بھی محفوظ ہیں۔ جاؤ سادات کی خانقاہوں میں، وہ سارے شجرے اور تاریخ لے کر بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزوں، اسی کو تو کہا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد آج پوری کائنات میں ہے، اور یہی شان مصطفیٰ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان گرامی، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ جب کبھی کسی نے حضور کی ذات پر انگلی اٹھائی تو جواب کہاں سے آیا؟ خود خدائے قدیر و جبار کی طرف سے آیا۔ اللہ نے کبھی سورہ والضحیٰ اتاری، کبھی سورہ لہب اتاری، کبھی سورہ کوثر اتاری۔ اب کوثر کا معنی میں بیان کر کے حضور کی شان پاک کے چند آپ کے سامنے جھلکیاں رکھ دوں۔ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کوثر ایک نام ہے یا پھر حوض کوثر ہے۔ کوثر کی ہزاروں تعریفیں ہوئی اور اس کی کئی تفاسیر ہیں، کئی اس کے مفہومات بھی مفسرین نے بیان کی، لیکن جو حقیقت زیادہ راجح ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ کوثر عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں بلاغت ایک چیز ہے، یہ سارے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ عربی ایک ایسا لٹریچر ہے کہ ایک ایک لفظ آتا ہے 70 معنوں کے لیے، کبھی کبھار ایک ایک ایسے ورڈ ہیں جو 1000 معنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور عربی میں وسعت بہت ہے، ایک لفظ بول کر کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اب کوثر کیا چیز ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عربی میں ایک لفظ ہے کثیر۔ کثیر زیادہ کو کہتے ہیں، قلیل کا اپوزٹ کیا ہے؟ کثیر ہے۔ جیسے دن کا اپوزٹ رات ہے، سفید کا اپوزٹ بلیک ہے، کالا ہے۔ یہ اپوزٹ چیزوں کو میں بتا رہا ہوں۔ قلیل اگر کوئی چیز ہے تو تھوڑی ہے، تھوڑی چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلیل، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کثیر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں سمجھا کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کثیر قلیل کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کثیر سے بھی زیادہ بولنا ہے، مثال کے طور پر 10 کے اپوزٹ میں 100 لے کر کیا گئے، ایک طرف 10 روپے ہے، یہ قلیل ہے، 100 روپے کیا ہے؟ کثیر ہے۔ لیکن ہم کو اور بھی زیادہ بولنا ہے تو عربی میں اس کو اکثر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اکثر۔ کثیر سے بھی زیادہ ہو تو اکثر ہے۔ اکثر کتنا ہوتا ہے اس کی لمٹ نہیں بیان کی گئی، وہ لاکھ بھی ہو سکتا ہے 10 کے مقابل میں، 10 روپے کے مقابل میں لاکھ بھی آ سکتا ہے، وہ اکثر ہو گیا۔ اب اگر اکثر سے بھی زیادہ بولنا ہے تو اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کوثر کہا جاتا ہے۔ ایک ہے کثیر، اس سے زیادہ کو اکثر کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟
کوثر. یہ تین جملے تو یاد رکھو مسلمانوں, تین باتیں تو یاد رکھو, کثیر, اکثر اور کوثر. اب میں یہ آیت پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا انا اعطیناکل کوثر, اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ کتنا ہے کوثر, کیسے اندازہ کر سکیں گے؟ مولا تو نے ہمارے نبی کو کیا دیا, کتنا, اسی سے آپ اندازہ کر لیں. یہ پوری جو کائنات ہے, یہ پوری جو دنیا ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں, یہ پوری روئے زمین, اس پر موجود پورے سمندر, اس پر موجود تمام درخت, اس پر موجود تمام چرند و پرند اور جانور, اس پر موجود تمام جنات, بلکہ فرشتے, ملائکہ, یہ پوری جو دنیا ہے, پوری دنیا, اس میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ کی آباد ہے. کیڑے مکوڑے الگ, چرند و پرند الگ, جانور الگ, بہائم الگ, سمندر کی کروڑوں مچھلیاں الگ, جنات کی بے انتہا تعداد الگ, یاجوج ماجوج کی کثرت الگ, آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات الگ, ملائکہ, فرشتے, یہ تمام مخلوقات الگ. ان تمام کائنات کی چیزوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب آپ فرما دیں یہ پوری دنیا قلیل ہے. کیا ہے؟ پوری دنیا کا سامان قلیل ہے. اس میں کروڑوں انسان بھی آ گئے, ہم بھی قلیل ہیں. پوری روئے زمین آ گئی, یہ بھی قلیل ہے. یہ سارے آسمان آ گئے, یہ بھی قلیل ہے. یہ ساری کائنات کے ہر ذرے اس میں آ گئے, یہ قلیل ہے. اب رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یہ پوری کائنات قلیل ہے. کیا ہے؟ قلیل ہے. اور اس کائنات سے اگر کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا تو وہ کثیر ہے, اور کثیر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو اکثر ہے, اور اکثر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو وہ کوثر ہے. اے محبوب ہم نے آپ کو یہ پوری کائنات میں موجود یہ قلیل نہیں دیا, اس سے تھوڑا زیادہ کثیر بھی نہیں دیا, اس سے زیادہ اکثر بھی نہیں دیا. اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ شان مصطفیٰ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہم نے کوثر دیا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ ہما خوباں دارند تو تنہا داری. اے رسول پاک آپ کو اللہ نے حسن یوسف بھی دیا ہے, اور حسن یوسف ید بیضا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا بھی آپ کو دیا گیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی بھی دی گئی. اور پھر اخیر میں شاعر کہتا ہے وہ تمام خوبیاں جو انبیاء رکھتے تھے یا رسول اللہ وہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے عطا کی. اور اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود.